السلام علیکم جی. سب سے زیادہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے کینیڈا کے ویزے کے لیے. بینک اسٹیٹمنٹ تو شینگن ہو، یو کے کا ویزا ہو، یو اے کا یو ایس اے کا ہو یا خواہ پھر وہ کینیڈا کا ہو، اس میں بینک اسٹیٹمنٹ ضروری ہے. اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان میرے پاس پیمنٹ گھر پہ پڑی ہوئی یا ادھر پڑی ہوئی، میں اس سے رشتہ دار بھائی دوست سے ارینج کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لوں گا. طریقہ کار ایسا نہیں ہے. دوبارہ سنیے گا. بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر یہ ویڈیو صرف بینک اسٹیٹمنٹ پہ ہے. بینک اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ آپ کا ویزا، کینیڈا نے ویزا میں آسانیاں دی ہوئی ہیں، ریلیف دیا ہوا ہے ہم پاکستانیوں کو. ایک ریکارڈ کے مطابق 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانیوں نے کینیڈا کے ویزا اپلائی کیے، جس میں ایکسیپٹ کرنے کی ریشیو جو ویزے ایکسیپٹ ہوئے ہیں وہ 95% ہے 100% میں سے. اب سب سے زیادہ چانس کب بن سکتا ہے آپ کے اپروول کا، ویزے لگنے کا؟ یہ وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں، ورک پرمٹ کچھ نہیں اس طرح. اس میں یہ کہ آپ کے پچھلے 5 سے 6 ماہ کا جو ریکارڈ ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سے 6 ماہ سے پہلے کا کوئی اکاؤنٹ بناؤ. اکاؤنٹ نہیں، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیسہ آیا اور گیا. وہ کتنا وہ بتاتا ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ میں 10 لاکھ کی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اگر پچھلے 6 ماہ کی ہو تو کم سے کم 50 60 70 لاکھ ہونی چاہیے ان 6 ماہ کے اندر. اس کا حساب ایسا ہے کہ مثال مارچ ہے، مارچ میں آپ کی 8 سے 15 لاکھ کے درمیان بھی اگر زیادہ ہے تو اچھی بات ہے. پھر اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ ساری آپ کی 10 لاکھ سے اوپر ہوں. کیونکہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کام ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ یہ شو کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم وزٹ پہ آ رہے ہیں، آپ کے ملک کو وزٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ بتانا ہوتا ہے، اپنی اوقات دکھانی ہوتی ہے کہ بھئی میری اوقات ہے، میں اتنا سٹیبل ہوں اپنے ملک میں. یہ میرا بینک سٹیٹمنٹ دیکھ لو میری. اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ پچھلے کئی ماہ سے میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ پچھلے 6 5 3 4 ماہ سے آپ نے کوئی 50 60 لاکھ کروڑ 20 30 لاکھ رکھا ہو، وہ بھی نہیں. ان آؤٹ ہو رہی ہو، پیسہ آ بھی رہا ہو اور جا بھی رہا ہو. صرف آنے سے بھی نہیں ہوگا، صرف جانے سے بھی نہیں ہوگا. پیسہ آ بھی رہا ہو، جا بھی ہو رہا ہو. اس سے مثال میں اگر کینیڈین ہوں تو میں آپ کو کیسے چیک کروں گا؟ آپ کی شکل و صورت، آپ کی گاڑی شاڑی سے نہیں. میں آپ کا اکاؤنٹ مانگوں گا کہ اکاؤنٹ تو دکھاؤ. تو آپ جب اکاؤنٹ دکھاؤ گے تو اس میں پتہ لگے 20 لاکھ پڑا ہوا ہے. وہ اس طرح نہیں. میں چیک کروں گا کہ اس کی ایک ماہ کے اندر کیا پروگریس ہوتی ہے، کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے. یہ بیچتا بھی ہے یا پھر صرف اکاؤنٹ میں رکھ رہا ہے. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوگا ہاں یار اس کا کوئی کاروبار ہے، یا پھر اس کا یہ اتنا سٹیبل ہے، یہ بندہ اتنا ٹھیک ہے کہ یار یہ میرے ملک آ سکتا ہے، یہاں پر آ کے گھوم پھر سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. بیسیکلی مین مقصد کیا ہوتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کا؟ اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹیں وہ بھی ہوتی ہیں جو بینک سے آپ لوگ جو پیسے دے کے لوگ کرتے ہیں 2 نمبر طریقے کے ساتھ بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. اس میں پکڑے گئے تو ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اس میں موسٹ چانسز پکڑنے کے ہوتے ہیں. وہ ایک غلط طریقہ ہے، وہ ایک ایلیگل طریقہ ہے. پہلے تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا، اور اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو مت کیجیے گا. اسٹیٹمنٹ آفیشیل رکھیں، سٹیبل رکھیں. یہ 2 نمبر یا 2 طریقے کے ساتھ کام مت کریں. آفیشیل جو طریقہ کار ہے، جو لیگل طریقہ کار ہے، اس کو فالو کریں. تو یہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی اس لیے چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو. بیسیکلی یہ اسٹیٹمنٹس اس لیے مانگی جاتی ہے کہ پتہ لگے پاکستانی بندہ ہم ویزا دے دیں، وہ یہاں پہ آ جائے، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ یہاں پہ اپنے آپ کو چلا نہ پائے، اس کے پاس ایکسپینس ہی نہ ہو. پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ تو خرچہ تو پھر وہ کرے گی. مسئلہ تو ان کا بنے گا. دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے، ملک کی ریپوٹیشن گرتی ہے. پاکستان میں کوئی باہر ملکی آتا ہے، ہم اس کو ویزا دے دیتے ہیں. خیر ہم تو اتنے اس لیول پہ نہیں ہیں، ہم دے دیتے ہیں. پتہ لگے بھائی جان وہ یہاں پہ رہ ہی نہ سکے، اس کے پاس خرچہ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے پاکستان کے حالات خراب ہیں. کینیڈا والے کیا کہیں گے؟ یہاں سے پاکستانی گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ پاکستانی نہیں، باقی ملک والے کہیں گے کہ بھائی جان کینیڈا کے اندر 2 نمبر لوگ آ رہے ہیں. تو یہ وہ مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویزا زیادہ ریجیکٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو شو کروانا ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر کاروباری لوگ جاتے ہیں جن کے پیچھے بیک بون پہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کاروبار. اس میں مین چیز ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے والد صاحب کا یا بھائی بلڈ ریلیشن صرف ان کا اکاؤنٹ چلا سکتا ہے. پھر اس میں کچھ سوالات یہ آ رہے ہیں کہ بھائی جان میں کمپنی چلاتا ہوں، میری کمپنی اکاؤنٹ ہے. کمپنی نہیں، آپ کا پرسنل اپنا اکاؤنٹ. میں محمد الیاس ہوں تو محمد الیاس کے نام سے میرے شناختی کارڈ پہ بنا ہوا اکاؤنٹ مجھے چاہیے.
تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کے بعد جا کے اس کے بعد جا کے پروسیس بڑھتا ہے. ڈاکومنٹس پھر اس کے بعد جا کے لگتے ہیں. ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں, اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ, وہ یا آ چکی ہے یا آ رہی ہوگی. تو یہ مین وہ چیز ہے جو بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے. یہ 20 3 10,000 لاکھ 2 3 4 5 لاکھ والے رابطہ نہ کریں, کیونکہ فائدہ نہیں ہے. اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور ہمارا ٹائم بھی ضائع کریں گے. ویزا ڈیٹیلز لینی ہوئی کسی بھی ملک کا, ڈسکرپشن میں نمبر بھی دے رہا ہوں, آپ اس کے اوپر بھی لینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو اینڈ فالو فار مور.